بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ آیت کا نزول خاص واقعے سے تعلق رکھتا ہے. وہ خاص واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر ایک بستی کی طرف بھیجا جہاد کے خاطر. اس لشکر میں، اسلامی لشکر میں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رسول ہیں. یہ اسلامی لشکر جب منزل مقصود یعنی جہاں بھیجا گیا تھا وہاں پہنچا تو اخیر رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، کیونکہ رات میں بستی پر حملہ کرنے کا حکم نہیں تھا. انتظار کیا کہ جب رات گزر جائے گی، صبح سویرا ہوگا تو اس وقت حملہ کیا جائے گا. کسی جاسوس سے کفار کی بستی کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنی بستی سے نکل گئے اور تمام بستی کو ویران کر گئے. صرف ایک شخص باقی رہ گیا. پہلے تو اس نے تمام بستی کے بھاگے ہوئے لوگوں کا سامان جلوا دیا اور رات میں مسلمانوں کی فوج میں آ کر صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا، ملا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہا کہ میری قوم کو جب تمہارے آنے کی اطلاع ملی تو سب لوگ چلے گئے، میں باقی رہ گیا. میں اس وقت آیا ہوں اپنے ایمان کا اور مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہوں. اگر یہ میرے لیے، میرا ایمان کل کو میرے لیے فائدہ پہنچائے تو مجھے اطمینان دلا دیجئے، ورنہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی بھاگ جاؤں. بستی کا تنہا آدمی تھا، ایمان کا اظہار کیا، اسلام کا کہ قبول ہونے کی بات بتلائی. حضرت عمار سے پوچھا کہ آپ مجھے یقین دلا دیں کہ اگر میری جان بچ جائے گی اور یہ میرا ایمان فائدہ پہنچائے گا تو ٹھیک، ورنہ میں بھی چلا جاتا ہوں جہاں قوم گئی ہے. حضرت عمار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تم اطمینان رکھو اور جاؤ، اپنی بستی میں چلے جاؤ. بالآخر صبح ہوئی تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے کافروں کی بستی پر حملہ کیا، یورش کی، لیکن وہاں کوئی نہ ملا سوائے ایک مرد مومن کے. حضرت خالد بن الولید جو امیر المؤمنین ہیں، سپہ سالار ہیں، اس کو گرفتار کر لیا. اس آدمی کو حضرت امیر المؤمنین حضرت خالد بن الولید کو معلوم نہیں ہے، سپہ سالار کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں. جیسے ہی یہ خبر حضرت عمار کو پہنچی تو حضرت خالد سے کہنے لگے کہ اس شخص کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہو گیا ہے اور میری امان میں ہے، میں نے اس کو امان دی ہے.
حضرت خالد بولے کہ تم امان دینے والے کون ہو؟ امیر میں ہوں، سپہ سالار میں ہوں۔ الغرض آپس میں کچھ بات بڑھی اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی امان کو، جو انہوں نے بستی کے فرد کو دیا تھا، کا حکم برقرار رکھا اور فرمایا کہ اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب کسی امیر کے خلاف نہ کرنا۔ جب کسی جماعت پر کوئی امیر بنا دیا جائے تو امیر کی اطاعت لازم ہے۔ عمار آگے سے کسی امیر کے خلاف کوئی کسی کو امان نہ دینا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت عمار کو اس وقت جب معاملہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں پہنچا تھا، ذرا آواز بلند ہوئی تھی اور تیز کلامی ہوئی تھی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو نصیحت کی کہ دیکھو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یاد رکھو جو عمار کو برا بھلا کہے گا وہ خدا کا دشمن، اور جو عمار پر لعنت کرے گا وہ خود ملعون ہوگا۔ اب یہ سننا تھا حضرت خالد بن الولید کا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عمار کو برا بھلا کہے گا وہ خدا کا دشمن ہے، جو عمار پر لعنت کرے گا وہ خود ملعون ہے۔ اب حضرت خالد بن الولید حضرت عمار کو منانے کے لیے راستے میں چل رہے ہیں۔ حضرت عمار آگے آگے ہیں، حضرت خالد بن الولید خوشامدی بنے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال کیونکہ وہاں لڑائی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بات ہوتی تھی اصولوں کی کہ حضرت خالد بن الولید امیر ہیں، امیر کی اطاعت لازم ہے۔ اگر یہ اصول یا سپہ سالار کی بات کو ماننا ضروری ہے، اگر یہ اصول نہیں مانا گیا تو انتشار ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف حضرت خالد بن الولید کے مقابلے میں حضرت عمار بن یاسر جو قربانی کے ساتھ، جن کا گھرانہ مسلمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بزرگ صحابی ہیں، مقام ہے، امان دینے والے ہیں، بہرحال ان کی بھی ایک اسلام کے اندر قربانی ہے۔ لہذا تو ہوا یہ کہ یہ کوئی لڑائی جذبات کی بنیاد پر نہیں تھی، اصولوں کی وجہ سے تھی۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار کے فضائل میں یہ حدیث کو سنا تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منانے کے لیے چل پڑے، خوشامد کر رہے ہیں۔ بالآخر منا کر آپ نے حضرت عمار کو خوش فرمایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو جب کوئی آپس میں کوئی بات پیش آ جائے تو تین چیزیں تمہارے اوپر لازم ہیں۔ کوئی بھی اختلاف ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اطیعوا اللہ، اور جہاں تمہیں اللہ کا حکم مل جائے، تمہارے معاملات سیاسی ہوں، سماجی ہوں، نظام کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے اللہ، ایمان والو، تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے بھیجے ہوئے قانون یعنی قرآن مجید کی اطاعت ہو۔ جو چیز قرآن میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ یعنی جب بھی اختلاف ہو یا نہ ہو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو اپنا دستور بناؤ، اپنا نظام زندگی میں لاؤ، قرآن کو، اس کے احکامات کو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے بعد لازم ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، یعنی طریقہ اللہ کے نبی نے قرآن پر کس طرح عمل کر کے بتلایا،
آپ کے طریقے کو لازم پکڑا جائے اور اس کے موافق زندگی گزاری جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو نظام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں یا جو وقت کے قاضی ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کوئی حکم دیا ہے اور وہ حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہے تو اب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے نظام حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کوئی حکم ایسا دے رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ٹکرا نہیں رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے اصولوں سے ٹکرا رہا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور نظام حکومت سنبھالنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حکم کو واپس لیں۔ بہرحال یہاں آپ دیکھیں اللہ نے نظام حکومت کے سنبھالنے والوں کا ذکر اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد لائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حکمراں اور حکام اگر کسی جائز بات کا حکم دیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ہم حاکم وقت کی اطاعت کرنا جائز چیزوں میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے حکم اور رسول کی اطاعت کے بعد اس کو لے آئے، لہذا اس پر اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ حاکم وقت کی بات اگر نہیں مانی جائے گی تو پھر بغاوت کا سلسلہ ہوگا اور لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے اوپر ذمہ دار بنا دیے جائیں اگر وہ جائز بات کا حکم دیں تو تم ان کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر جھگڑا بڑھ رہا ہے تو تم فردوہ الی اللہ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کو لاؤ، اس میں مسئلے کا حل ہو جائے، بہت اچھی بات۔ نہیں ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے صحیح ہونے کا حکم دیں وہ صحیح باقی غلط، اور اگر بات پھر بھی نہیں بن پا رہی یا اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب میں موجود نہیں ہے تو اس کے بعد حاکم وقت جو معاملہ کرے اور وہ معاملہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ جو معاملات کے حل کے سلسلے میں اللہ نے اصول بیان فرمائے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ سب دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے۔ دنیا میں امن اور راحت اور آخرت میں نجات اور سعادت مندی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھو، اللہ کا فیصلہ دیکھو، قرآن میں دیکھو، رسول اللہ کی زندگی میں دیکھو۔ اگر بات پھر بھی نہیں بنتی تو حاکم وقت جو حکم دے اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ٹکرائے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اقتدار ہوں، صاحب اختیار ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، یعنی قرآن میں دیکھو، رسول اللہ کی زندگی میں دیکھو، حل ملے گا۔ یہی طریقہ بہترین ہے اور اس طریقے کا انجام بھی سب سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے یہ طریقہ بہتر ہے اور انجام کے آخرت کے اعتبار سے بھی یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔